بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، ایک چھوٹی سی اردو کی عبارت ہے جس کا ترجمہ ہم پہلے عربی میں کریں گے، اس کے بعد اسی کے ساتھ یا کسی دوسری ویڈیو میں اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے عبارت کیا ہے۔ ایک غریب لڑکا روز مسجد کے باہر نمازیوں کے جوتے سیدھا کرتا تھا۔ تھے لکھ دیا میں نے، کرتا تھا۔ بظاہر یہ بہت لمبا جملہ لگ رہا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا ترجمہ کریں گے تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک غریب لڑکا، ٹھیک ہے؟ ایک غریب لڑکا سیدھا کرتا تھا، سیدھا کرتا تھا۔ پہلے اتنے کی عربی بنائیں گے۔ کانا ولد فقیر، ایک غریب لڑکا تھا، ٹھیک ہے؟ یرتبو، جو سیدھا کرتا تھا، ترتیب دیتا تھا۔ کانا ولد فقیر یرتبو، ایک غریب لڑکا سیدھا کرتا تھا۔ کیا سیدھا کرتا تھا؟ نمازیوں کے جوتے، مضاف الیہ کی ترکیب کہاں پہ؟ مسجد کے باہر اور روزانہ، ٹھیک ہے؟ تین چیز اور اس میں جوڑیں گے۔ کانا ولد فقیر یرتبو، کیونکہ کانا جب فعل مضارع پہ لگائیں گے تو سیدھا کرتا تھا، سیدھا کیا کرتا تھا، اس کا معنی دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں، پہلے بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کانا ولد فقیر یرتبو، ایک غریب لڑکا سیدھا کرتا تھا۔ کیا سیدھا کرتا تھا؟ مفعول کیا ہے؟ نمازیوں کے جوتے۔ جوتے یہاں پہ نعال اور احذیہ دونوں لگا سکتے ہیں۔ نعال یا حذاء ان کی جمع احذیہ، احذیۃ النعال او احذیۃ المصلین۔ کان ولد فقیر یرتب نعال او احذیۃ المصلین، نمازیوں کے جوتے، مسجد کے باہر۔ کہاں پہ؟ مسجد کے باہر۔ خارج المسجد، مسجد کے باہر۔ روز، کل یومن، روزانہ یا روز لگا دیں گے یہاں پہ، کل یومن، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ کان ولد فقیر یرتب نعال المصلین او احذیۃ المصلین، ٹھیک ہے؟ سوری، نعال، خارج المسجد کل یومن۔ ایک دن ایک آدمی نے اس سے پوچھا، ٹھیک ہے؟ ایک دن، ذات یومن، اس سے پوچھا، سألہ، کس نے؟ رجل، ایک آدمی نے۔ ذات یومن سألہ رجل، ایک دن ایک آدمی نے، رجل، اس سے پوچھا، سألہ، کیا پوچھا؟ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ لما، لماذا یا لما، لما تفعل ہاکذا، لما تفعل ہاکذا یا ذالک، لما تفعل ہاکذا یا لما تفعل ذالک، تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو لڑکا بولا، فقال الولد، تو لڑکا بولا، فقال الولد، کیا بولا؟ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، بس جتنا ہو سکے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر لیتا ہوں۔ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیسا لدیہ، ٹھیک ہے؟ لیسا لدیہ، میرے پاس نہیں ہے، دینے کو کچھ، لیسا لدیہ اس کو بنا دیں گے ما، وہ چیز، اقدمہ، جسے میں پیش کر سکوں، جسے میں دے سکوں۔ لیسا لدیہ ما اقدمہ، یہ ضمیر لوٹا دیں گے ادھر۔ لیسا لدیہ ما اقدمہ، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، لیسا لدیہ، میرے پاس نہیں ہے، ما، وہ چیز، اقدمہ، جسے میں دوں، جسے میں پیش کروں، بس جتنا ہو سکے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر لیتا ہوں، بس خدمت کر لیتا ہوں، خدمت کرتا ہوں۔ انا فقط اخدم، ٹھیک ہے؟ خدم یخدم، خدم یخدم، اخدم،
انا فقط اخدم، بس خدمت کر لیتا ہوں، یعنی میں خدمت کر لیتا ہوں اللہ کے مہمانوں کی، ضیفن کی جمع ضیوف، ضیوف اللہ، انا فقط اخدم ضیوف اللہ، جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے کے لیے لکھ دیں گے بقدر ما استطیع، ٹھیک ہے، بقدر ما استطیع، جتنے کی میں استطاعت رکھتا ہوں، جتنا ہو سکے. انا فقط اخدم ضیوف اللہ بقدر ما استطیع، بس انا فقط اخدم، خدمت کر لیتا ہوں اللہ کے مہمانوں کی، ضیوف اللہ ہے، جتنا ہو سکے، بقدر ما استطیع. اس دن سے اس آدمی نے اس کے اخراجات کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اس دن سے اس آدمی نے ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. ذمہ داری لے لی پہلے ترجمہ کریں گے، پھر اپنے اوپر یہ الگ ہے، اور اس کے اخراجات کی، ٹھیک ہے. تو اس دن سے، اس دن سے پہلے اس کی عربی بنائیں گے اتنے کی، اس دن سے. فمن ذالک الیوم، فمن ذالک الیوم، اس دن سے اس آدمی نے ذمہ داری لے لی، ذمہ داری اٹھا لی، ٹھیک ہے. اس دن سے تحمل ذالک الرجل، فمن ذالک الیوم، اس دن سے تحمل ذالک الرجل، اس آدمی نے لے لی ذمہ داری. ابھی اتنے کا معنی ہوا، اس آدمی نے لے لی، ٹھیک ہے، اٹھا لی ذمہ داری، اس کے اخراجات کی ذمہ داری. اس کو یہاں سے جوڑیں گے، اس کے اخراجات کی ذمہ داری، مضاف مضاف الیہ ہے، اس کے اخراجات کی ذمہ داری. تو ذمہ داری کی عربی پہلے لکھیں گے، اس کے بعد اس کے اخراجات کی، کیونکہ یہاں مضاف مضاف الیہ ہے نا، کا کے کی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اپنے اوپر ابھی اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی عربی بعد میں بنائیں گے. ابھی اس دن سے اس آدمی نے ذمہ داری لے لی، اتنے کی عربی بن گئی. اس کے اخراجات کی ذمہ داری، مسئولیتہ یا مسئولیتہ، مسئولیتہ نفقاتہ، ٹھیک ہے، اس کے اخراجات کی ذمہ داری، ٹھیک ہے، اس کے اخراجات کی ذمہ داری. تحمل ذلک الرجل مسئولیت نفقاتہ، اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس آدمی نے لے لی، اٹھا لی اپنے اوپر. اعلی عاتقہ، یہ استعمال کرتے ہیں اعلی عاتقہ، اپنے کندھے پر، اپنے اوپر، تو یہ زیادہ بہتر ہے اعلی عاتقہ ہی استعمال کرنا، ٹھیک ہے. اس دن سے فمن ذلک الیوم، اس آدمی نے لے لی، اٹھا لی، تحمل ذلک الرجل، اس کے اخراجات کی ذمہ داری، مسئولیت نفقاتہ، ٹھیک ہے، اپنے اوپر علی عاتقہ. اس کے بعد دیکھیے آخری جملہ ہے، نیت اچھی ہو تو مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی. اس کو ہم ایسے بنا سکتے ہیں، دو طریقے سے بنائیں گے اس کو. اذا صلحت النیت، اذا صلحت النیت، جب نیت درست ہو، یا اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، اذا کانت النیت حسنۃ، ٹھیک ہے. اذا صلحت النیت یا اذا کانت النیت حسنۃ، نیت اچھی ہو تو مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی. جاءک النصر، یا العون بھی لگا سکتے ہیں، جاءک النصر یا جاءک العون، وہاں سے جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی. من حیث لگا دیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا من حیث وَيَرْزُقْهُ من حیث لا يحتسب، ٹھیک ہے، من حیث لا يحتسب. تو اسی طرح سے اس کو بنائیں گے، اذا كانت النیۃ حسنۃ جاءک النصر او جاءک العون من حیث لا يحتسب، یا من حیث لا يتوقع، جہاں سے آپ کو، من حیث لا تتوقع.
جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نیت اچھی ہو, اذا صلحت النیت یا اذا کانت النیت حسنۃ, تو مدد وہاں سے آئے گی. جاءک النصر من حیث, جہاں سے لا یحتسب, آپ کو امید, جہاں من حیث لا تحتسب, سوری یحتسب نہیں تحتسب, من حیث لا تحتسب, جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرو گے, یا من حیث لا تتوقع, جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی, جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, من حیث لا تتوقع, تو دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں, من حیث لا تحتسب یا من حیث لا تتوقع. زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسی کا استعمال کریں, من حیث جاءک النصر من حیث لا تحتسب یا من حیث لا تتوقع.